باہر تیز بارش برس رہی تھی۔ معمول سے پہلے ہی اندھیرا پھیل چکا تھا۔ پانی گلیوں میں اس حد تک بھر چکا تھا کہ گھروں میں پہنچ جاتا۔ اتنی تیز برستی بارش میں جب جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا تھا، میری بیٹی گھر کیسے آئے گی؟ وہ بوڑھا باپ اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھا تب سے یہی سوچے جا رہا تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھیں دور تک اپنی بیٹی کی تلاش میں چکراتی اور پھر واپس دہلیز کے سامنے جمع پانی پر آ کر ٹھہر جاتی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی کہ آخر اس کی بیٹی کب آئے گی۔ عموماً وہ اس وقت تک واپس آ جاتی تھی، لیکن آج اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ چلو میں جا کر خود ہی دیکھ کر آتا ہوں کہ میری بیٹی اب تک واپس کیوں نہیں آئی۔ جس جگہ وہ کام کرتی ہے وہاں جا کر دیکھتا ہوں۔ یہی سوچ کر اس نے گھر سے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن پانی اتنا زیادہ تھا کہ اس کے پورے کپڑے بھیگ گئے اور پانی اس کی ٹانگوں سے بھی اوپر آ رہا تھا۔ اتنے زیادہ پانی میں چل کر جانا آسان کام نہیں تھا۔ ویسے بھی اس کی حالت خراب تھی، وہ وہاں نہ پہنچ پاتا۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے کہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا ہے۔ کاش وہ اس قابل ہوتا کہ اپنی بیٹی کی مدد کر پاتا۔ تھک ہار کر وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ اسے دور سے اپنی بیٹی آتی نظر آئی۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی کہ شکر ہے کہ صحیح سلامت اس کی بیٹی گھر پر پہنچ گئی ہے۔ اس کی بیٹی اتنے زیادہ پانی میں بمشکل چلتی ہوئی گھر کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے دور سے ہی اپنے ابا کو دیکھ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ابا اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جیسے تیسے کر کے وہ گھر کے پاس پہنچی۔ اس کے ابا نے ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کی طرف کھینچا تاکہ پانی سے آرام سے نکل سکے۔ گھر کا دروازہ بند کیا اور بیٹی سے کہا کہ جلد سے جلد سوکھے کپڑے پہن لو ورنہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ ٹھنڈ کی وجہ سے کانپتی ہوئی سیدھا اندر کمرے میں چلی گئی۔ جلدی سے سوکھے کپڑے پہنے اور باہر کچن میں آ گئی جہاں اس کے ابا بیٹھے اس کے لیے چائے بنا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کچھ گرم پیے تاکہ ٹھنڈ کا اثر تھوڑا کم ہو جائے۔ بارش کی وجہ سے موسم بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس علاقے میں ویسے بھی جب بھی بارش ہوتی تھی بہت سی بیماریاں پھیل جاتی تھیں، کیونکہ علاقے میں موجود گند، بارش کا پانی اور ٹھنڈ مل کر انسان کا برا حال کر دیتی تھی۔ بارشوں سے پہلے اس جگہ کی صفائی کا خیال بالکل نہیں رکھا جاتا تھا، اس لیے بارش کے موسم میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ آرام سے بیٹھ جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں چائے بنا لیتی ہوں۔ لیکن وہ بزرگ کہنے لگے کہ نہیں میری پیاری بچی، تم یہیں بیٹھو، تمہیں ٹھنڈ لگ گئی ہوگی، میں تمہارے لیے چائے بنا کر ساتھ میں ایک دوا لے کر آتا ہوں، اسے کھاؤ گی تو بخار نہیں آئے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی پہلے ہی بخار میں تڑپ رہی ہے، مگر اپنے ابا کی پریشانی کے خیال سے اس نے یہ بات انہیں نہیں بتائی تھی۔ دراصل روزانہ وہ لڑکی گھر سے نکلتی اور پاس بنی فیکٹری میں کام کرنے چلی جاتی تھی۔ فیکٹری میں مسالے وغیرہ پیک کیے جاتے تھے۔ اسے بہت ہی مشکل سے یہاں پر کام ملا تھا اور وہ اللہ کا شکر ادا کر کے ہر طرح کے حالات کا سامنا کر کے وہاں پر کام کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے یہ کام اس کے ہاتھوں سے چلا جائے۔ اس کے ابا کا علاج اسی کام کی وجہ سے ہو رہا تھا اور یہ گھر بھی اسی کام کی وجہ سے ہی چل رہا تھا۔ ابھی وہ بیٹی اس سب کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی تبھی اس کے ابا اندر سے ایک بخار کی گولی لے آئے اور چائے کے ساتھ اسے دی۔ اسی وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ جیسے ہی اس کے ماتھے کو چھوا تو یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے کہ اس کا ماتھا تو آگ کی طرح جل رہا ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ ان کی بیٹی کو بارش کی وجہ سے تیز بخار ہو گیا ہے۔ ایسے موسم میں وہ ہمیشہ بیمار ہو جایا کرتی تھی۔ وہ پریشان ہونے لگے کہ باہر اتنا پانی کھڑا ہے، آخر اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس کیسے لے کر جائیں، اور ویسے بھی ان کے پاس پیسوں کی کمی تھی، اتنے پیسے نہیں تھے کہ ڈاکٹر کی مہنگی فیس دے سکیں۔ انہوں نے بیٹی سے کہا کہ تمہیں تو بہت بخار ہو رہا ہے، ایسا کرو تم دوا کھا کے آرام کر لو، آج کھانا میں بنا لوں گا۔ ان کی بیٹی روزانہ فیکٹری سے آ کر کھانا وغیرہ پکایا کرتی تھی۔ پورا دن فیکٹری میں کام کرنے کے بعد وہ گھر کے کام بھی کرتی تھی۔ حالانکہ اس کے ابا اسے بہت منع کرتے تھے، لیکن وہ چاہتی تھی کہ اس کے ابا آرام کریں اور وہ گھر کے کام کاج کرے، کیونکہ اس کے ابا اتنے لاغر تھے کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی کام کرتے تو فوراً سے تھک جاتے تھے۔ اسی لیے وہ انہیں پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس کے ابا نے کہا کہ تم کوئی کام نہیں کرو گی، میں خود ہی کام کروں گا۔ پھر وہ اپنی بیٹی کے لیے کھچڑی وغیرہ بنانے لگے اور سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ رات پوری کیسے کٹے گی۔ ان کی بیٹی بہت زیادہ بخار میں تپ رہی تھی۔
تھوڑی دیر بعد وہ اندر آئے اور دیکھا کہ ان کی بیٹی پلنگ پر لیٹی بالکل ہی ہوش سے بیگانہ تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئے اور اس کے ماتھے کو چھوا تو بخار پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکا تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے تیز بخار میں وہ کیا کریں۔ تبھی وہ کچن میں گئے اور ٹھنڈے پانی میں پٹیاں رکھ کر اپنی بیٹی کے پاس آ گئے اور اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگے۔ انہیں لگا کہ شاید اس سے اس کا بخار کم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی ان کی بیٹی کے بخار میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جو کچھ اسے کھلانا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ تھوڑا آرام کرے، اب بیٹی کے لیے بیٹھ کر رو رہے تھے۔ انہوں نے آس پڑوس سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ کیا پتہ کسی کے گھر میں کوئی ایسی دوا ہو جسے کھا کر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ باہر بارش تیزی سے برستی جا رہی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلے اور پانی سے بھری گلی میں نکل آئے۔ بہت ہی مشکل سے وہ پانی میں چل پا رہے تھے۔ ساتھ والوں کے دروازے پر آ کر انہوں نے دروازہ زور زور سے بجایا۔ رات کا وقت تھا اور سب لوگ سو رہے تھے، اس لیے کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا، مگر وہ مستقل دروازہ بجائے ہی جا رہے تھے۔ تبھی کوئی اندر سے اٹھ کر آیا اور کہا کہ اس وقت کون ہے؟ جب اس نے دروازہ کھول کر دیکھا کہ سامنے وہ بزرگ کھڑے ہیں تو کہنے لگے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان بزرگ نے کہا کہ میری بیٹی بہت زیادہ بیمار ہے، کیا تمہارے پاس کوئی بخار کی دوا ہے جو میں اسے کھلا سکوں؟ اتنی بارش میں اسے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کر جا سکتا ہوں، برائے مہربانی ہماری مدد کر دیں، اللہ آپ کو اس کا اچھا اجر دے گا۔ پڑوسی نے جب دیکھا کہ وہ لوگ کافی مشکل میں ہیں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں گھر میں جا کر دیکھتا ہوں، اگر کوئی دوا ہوئی تو آپ کو ضرور لا کر دوں گا۔ وہ بوڑھا باہر ہی برستی بارش میں کھڑا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پڑوسی باہر آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس یہی دوا رکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کی بیٹی کا بخار بالکل ٹھیک ہو جائے۔ بوڑھے نے جیسے ہی دیکھا کہ دوا مل گئی ہے تو اس نے اس آدمی کا بہت شکریہ ادا کیا اور وہ دوا لیے جلدی سے گھر آ گیا۔ اس کی بیٹی کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شدید ترین خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دوا نکالی اور اپنی بیٹی کو کھلائی۔ اسے امید تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کی بیٹی ٹھیک ہونے لگے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس لڑکی کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ انہوں نے مصلی بچھایا اور اللہ کے حضور دعا کرنے لگے کہ ان کی بیٹی کی حالت ٹھیک ہو جائے، اسے شفا عطا کر دے۔ پھر بچی کے پاس آئے اور اسے بیٹھ کر دم کرنے لگے۔ لڑکی کو دوائی کھائے کافی دیر گزر گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی۔ انہوں نے دھیرے سے اپنی بیٹی کو پکارا اور کہا، رابعہ میری بچی، مجھے ایسے چھوڑ کر مت جانا، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس ہر حال میں لے کر جاؤں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ باہر بہت پانی ہے لیکن پھر بھی میں تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ ایک امید پر اٹھے، اپنی بیٹی کو اٹھایا اور باہر آ گئے۔ باہر پانی پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس پانی میں سے گزر کر اپنی بیٹی کو ہسپتال لے کر جائیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ سے اپنی بیٹی کو اٹھائے پانی میں چلنے لگے۔ انہیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، بار بار کسی چیز سے ان کا پاؤں ٹکراتا اور وہ گرنے والے ہو جاتے۔ ان کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنی بیمار بیٹی کو اٹھا پائیں، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہار رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جس پڑوسی کے گھر وہ دوا لینے گئے تھے وہ ابھی دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ وہ اس خیال سے گھر سے باہر آیا تھا کہ ان بوڑھے بزرگ سے پوچھے کہ ان کی بیٹی کی حالت میں بہتری آئی ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کا دروازہ بجاتا، اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ اپنی بیٹی کو اٹھائے پانی میں سے گزر کر جا رہے ہیں۔ اس نے وہیں سے چلا کر پوچھا کہ انکل آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی برستی بارش میں آپ پانی میں کیوں ہیں اور اپنی بیٹی کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ میری بیٹی کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، میں اسے ہسپتال لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ پڑوسی پریشان ہو گیا کہ اس طرح تو وہ بزرگ خود بھی بیمار پڑ جائیں گے۔ وہ بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا اور بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اس نے ایک دو اور لوگوں کو بلایا، وہ سب لوگ اس بزرگ کی مدد کرنے لگے۔ پانی میں سے گزر کر جانا بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن لڑکی کو ہسپتال لے کر جانا بھی بہت ضروری تھا۔ ابھی انہوں نے آدھی گلی بھی پار نہیں کی تھی کہ اسی وقت انہیں محسوس ہوا کہ جیسے ان کی بیٹی ہلکے ہلکے سے جاگ رہی ہے۔ وہ فوراً سے خوش ہونے لگے کہ ان کی بیٹی نے اتنی دیر میں پہلی بار اپنی آنکھیں کھولی ہیں۔ وہ خوشی سے پاگل ہوئے اور اپنی بیٹی سے پوچھنے لگے کہ رابعہ تم ٹھیک ہو نا؟ تو اس نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ ابا آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے گھر واپس لے جائیں۔ اپنی بیٹی کی ضد پر وہ مجبور ہو گئے اور دوبارہ سے بیٹی کو لیے گھر کی طرف چلے آئے۔ اسے دوبارہ سے دوائی دی۔ اب ان کے گھر کے صحن میں لوگ بھی جمع ہو چکے تھے، سب باری باری اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔
کیونکہ وہ لڑکی سب کے لیے بہت ہی اہم تھی۔ سب اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ بچپن سے وہ اسی محلے میں رہ رہی تھی اور سب اس کی بہت ہی تعریف کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ ہر ایک کی مدد کرتی رہتی، لیکن اب اسے خود مدد کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس کے ابا اس کے سرہانے پر بیٹھے مسلسل اس کے لیے روئے جا رہے تھے۔ لوگ انہیں تسلی اور دلاسے دے رہے تھے کہ آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ باہر بارش اب تھم چکی تھی اور پانی بھی تقریباً اتر گیا تھا۔ کسی نے آ کر ان بزرگ کو بتایا کہ اب ہم رابعہ کو ہسپتال لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور لوگوں کی مدد سے اپنی بچی کو لیے مین روڈ پر آ گئے۔ ایک رکشہ رکوایا اور اپنی بیٹی کو لیے اس میں بیٹھ گئے۔ محلے کے ایک دو لوگ بھی ان کے ساتھ ہی جا رہے تھے۔ پیچھے سب دعائیں کر رہے تھے کہ وہ لڑکی ٹھیک ہو جائے، لیکن اسی وقت انہیں محسوس ہوا کہ ان کی بیٹی تو سانس ہی نہیں لے رہی ہے۔ لوگوں نے بھی چیک کیا تو وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ سب نے کہا کہ یہ تو زندہ نہیں رہی۔ وہ لوگ بھاگے بھاگے گھر واپس آئے۔ محلے والے جو ان کا انتظار کر رہے تھے حیران ہوئے کہ وہ لوگ آدھے راستے سے واپس کیوں آ گئے ہیں۔ رابعہ کے ابا نے سب سے کہا کہ راستہ دو، اور پھر وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لیے اندر آ گئے۔ اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس کے ابا خالی خالی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہوں میں گزرے دن گھومنے لگے، وہ دن جب انہیں اور ان کی بیٹی کو پتہ چلا کہ ان کے پھیپھڑے بالکل ہی خراب ہو گئے ہیں۔ دراصل رابعہ کے ابا ایک بھٹی پر کام کرتے تھے۔ دھوئیں کی وجہ سے ان کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ رابعہ کی اماں کی وفات بہت ہی بچپن میں ہو گئی تھی۔ اس کے ابا نے ہی اسے پالا پوسا تھا۔ ابھی وہ کم عمر ہی تھی، لیکن پھر بھی گھر کا دھیان رکھتی تھی، ساتھ میں پڑھائی بھی کرتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ ابا بہت بیمار ہو رہے ہیں تو زبردستی انہیں اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ وغیرہ کیے اور کہا کہ تمہارے ابا کے پھیپھڑے خراب ہیں، یہ سب دھوئیں کی وجہ سے ہوا ہے، انہیں دھوئیں سے دور رکھنا پڑے گا۔ وہ لوگ گھر آئے تو رابعہ نے اپنے ابا سے کہا کہ آج کے بعد آپ بھٹی پر نہیں جائیں گے۔ اس کے ابا نے کہا کہ دیکھو بیٹا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو کام کون کرے گا؟ رابعہ بولی میں کام کروں گی، کوئی نہ کوئی نوکری ڈھونڈ لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ محلے کی ایک لڑکی کے پاس آئی۔ وہ لڑکی ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ اس نے اس سے بات کی اور کہا کہ مجھے کام کرنا ہے اور نوکری ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اگلے دن ہی اس نے اپنی فیکٹری میں اس کے لیے ایک نوکری ڈھونڈ لی۔ رابعہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور بھاگی بھاگی اپنے ابا کے پاس پہنچی، اور جب اس نے اپنے ابا کو بتایا تو اس کے ابا نے اس سے کہا کہ رابعہ بیٹی دیکھو، میں تمہیں منع کر رہا ہوں، مت جاؤ، میں کام کر کے کما لوں گا نا، میری طبیعت اتنی بھی خراب نہیں ہے کہ تم کام کاج کرنا شروع کر دو، تم آخر میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ رابعہ نے اپنے ابا سے کہا کہ دیکھیں ابا، آپ کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہے، دھوئیں کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑے خراب ہو چکے ہیں، میں ہرگز بھی اب آپ کو بھٹی پر کام نہیں کرنے دوں گی۔ کتنی بار میں نے آپ کو منع کیا ہے کہ وہاں کام کرنا چھوڑ دیں، اب آپ کی ایسی حالت نہیں ہے کہ آپ کوئی اور کام ڈھونڈیں، اس لیے آپ گھر پر بیٹھیں اور میں کما کر لاؤں گی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے رابعہ اپنے ابا کے ساتھ یہی بحث کیے جا رہی تھی، لیکن اس کے ابا کسی طور نہیں مان رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اپنی پڑھائی وغیرہ چھوڑ کر باہر کمانے کے لیے جائے۔ وہ تو اپنی لاڈلی بیٹی کو بہت زیادہ پڑھانا چاہتے تھے، لیکن یہاں پر رابعہ نے ضد باندھ لی تھی۔ وہ اپنے ابا کو کسی طور اس دھوئیں کا شکار نہیں ہوتے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے ابا سے کہا کہ بس بہت ہو گیا ہے، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی ہوں۔ میں نے محلے کی ایک لڑکی سے بات کی ہے، وہ جس فیکٹری میں کام کرتی ہے میں بھی وہیں پر کام کروں گی۔ بہت زیادہ کام نہیں ہے، صرف مسالے ہی تو پیک کرنے ہیں، آپ مجھ سے اور بحث مت کریں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی اور کچن میں جا کر کھانا بنانا شروع کر دیا۔ اس کے ابا اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آئے اور بولے، دیکھو بیٹا، تم گھر کا کام بھی کرتی ہو اور پھر تم وہاں جا کر بھی کام کرو، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن مجھے بھی کام کرنے دو، میں گھر کا کام بھی دیکھ لوں گا۔ رابعہ نے کہا کہ ابا، میں آپ کو چولہے کے پاس بالکل نہیں جانے دے سکتی ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی حالت بہت خراب ہے، اس پوری دنیا میں میرا صرف ایک ہی رشتہ ہے اور وہ ہے آپ، میں آپ کو کسی طرح بھی کھو نہیں سکتی ہوں، اب آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے، بس فیصلہ ہو گیا ہے، میں ہی جا کر نوکری کروں گی اور گھر کا کام بھی میں ہی کروں گی۔ رابعہ نے 2 ٹوک بولا تو اس کے ابا خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی پیاری بیٹی، جو ان کی کوئی بات نہیں ٹالتی لیکن جب ضد کرتی ہے تو اپنی منوا کر ہی رہتی ہے، اور اب وہ اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا تو اب اس کے ابا کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی سوچ لیا تھا کہ گھر کے کام کاج وہ خود ہی کریں گے، بے شک وہ کتنا ہی منع کیوں نہ کرے۔
وہ اپنی بیٹی کو کسی بھی مشکل میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ وہ اس بات سے اچھے سے واقف تھے کہ باہر جا کر کام کاج کرنا کتنا زیادہ مشکل ہے، باہر کی دنیا کتنی الگ ہوتی ہے۔ وہ پریشان تھے کہ ان کی بیٹی باہر کی دنیا میں جا کر کس طرح سے رہے گی، وہاں تو طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ یہ بھی اچھی بات ہے، اگر ابھی سے وہ باہر کی دنیا کو دیکھ لے گی تو آگے جا کر اسے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، آج ہوں کل نہ رہوں، تب میری بیٹی دنیا کے رحم و کرم پر آ جائے گی، تب وہ کیسے جیے گی؟ کچھ سوچ کر انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ سن کر وہ خوشی خوشی ان کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی کہ ابا مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ مجھے منع نہیں کریں گے، اب آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ اپنی دوائیاں بالکل ٹائم پر کھائیں گے اور دوائیوں میں ناغہ بالکل نہیں کریں گے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، میں اپنی دوائیاں وقت پر کیوں نہیں کھاؤں گا؟ میری بیٹی اتنی محنت سے کما کر لائے گی تو میں اس کی محنت کی کمائی کی دوائیاں ضائع کیسے کر سکتا ہوں؟ اچھا چلو اب ہم کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں نے کھانا نکالا اور ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانے لگے۔ رابعہ کو ہری چٹنی بہت پسند تھی اور وہ ہمیشہ سے ہری چٹنی بنا کر کھاتی تھی۔ خاص طور سے اسے اپنی ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہری چٹنی یاد آتی تھی۔ ابھی بھی چٹنی کھاتے ہوئے اس نے ابا سے کہا کہ اماں کتنی اچھی چٹنی بناتی تھی نا، جب وہ تھی تو ہماری زندگی کتنی اچھی تھی۔ رابعہ کی بات سن کر اس کے ابا بھی افسردہ ہو گئے۔ ان کی شریک حیات جسے وہ کسی بھی پل بھول نہیں پاتے تھے، وہ ہر پل ان کی ہی بات کیا کرتے تھے۔ گھر کی ہر چیز انہیں اپنی شریک حیات کی یاد دلاتی تھی۔ اپنی شریک حیات کے ساتھ انہوں نے بہت ہی اچھا وقت گزارا تھا، وہ ان کی بہت ہی تابع دار تھی۔ کاش وہ آج ان کے بیچ ہوتی۔ اپنی بیٹی کی بات پر انہیں ایک بار پھر سے اپنی بیوی کی یاد آ گئی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو کسی طرح سے اداس نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہا کہ میری بیٹی پریشان مت ہو، میں تو ہوں نا تمہارے پاس، میں تمہارے لیے چٹنی بنا دیا کروں گا۔ رابعہ نے بھی اپنے ابا کو اداس دیکھا تو بولی ٹھیک ہے ابا، آپ میرے لیے بنا دیا کرنا، مجھے بہت خوشی محسوس ہوگی۔ کھانا کھا کر وہ دونوں سونے کے لیے چلے گئے، کیونکہ رابعہ کو صبح سویرے ہی فیکٹری کے لیے نکلنا تھا۔ صبح 8 بجے ہی فیکٹری جا کر کام کرنا تھا اور شام 4 بجے تک واپس آ جانا تھا۔ یہی معمول تھا۔ صبح سویرے ہی وہ اٹھ گئی تو دیکھا کہ اس کے ابا نے پہلے سے ہی ناشتہ تیار کر رکھا ہے۔ وہ کچن میں آئی اور ابا سے کہنے لگی، میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ چولہے کے قریب نہیں جائیں گے، دھواں بالکل بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی آپ میری بات نہیں سن رہے۔ اس کے ابا کہنے لگے، پیاری بیٹی ناراض مت ہو، دیکھو آج تمہارا کام پر پہلا دن ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم لیٹ ہو جاؤ، اس لیے تمہارے لیے بنا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ تم خود ہی بنا لینا۔ رابعہ وہیں بیٹھ گئی اور اپنے ابا کے ہاتھ کے بنے ناشتے کو مزے لے لے کر کھانے لگی۔ ناشتے کے بعد وہ جلدی سے تیار ہوئی اور بولی، ابا میں کام پر جا رہی ہوں، آج میرا پہلا دن ہے، میرے لیے دعا کریے گا، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ پریشان بالکل بھی مت ہونا اور اپنا دھیان رکھنا، دوائی وقت پر کھا لینا، دوپہر کا کھانا گرم کر کے کھا لینا، میں نے فریج میں رات کا کھانا بچا کر رکھا تھا اور روٹی آپ کو پڑوسن بنا کر دے دے گی، میں نے اس سے بات کر لی ہے۔ ابا بولے، تم نے اسے کیوں کہا، میں خود بنا لیتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کھا لوں گا، تم پریشان مت ہو۔ رابعہ کی پڑوسن بہت ہی اچھی عورت تھی، خدا ترس تھی، اس لیے رابعہ کی درخواست پر اس نے اس کی بات مان لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ابا کے لیے روزانہ روٹی بنا دیا کروں گی، تم پریشان مت ہو۔ رابعہ بہت خوش تھی، آج اس کا کام کا پہلا دن تھا، اس سے پہلے کبھی بھی اس نے کہیں پر کام نہیں کیا تھا، اس لیے خوش ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھی کہ کام کے دوران مجھ سے کچھ غلطی وغیرہ نہ ہو جائے۔ اس کے لیے نوکری بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل تھی، وہ چاہتی تھی کہ یہ نوکری کرے اور اپنے گھر کا خرچہ وغیرہ اٹھائے، اپنے باپ کا سہارا بنے۔ یہی سب سوچتے وہ فیکٹری تک پہنچ گئی۔ گلی کی ہی ایک لڑکی اس کے ساتھ موجود تھی جو اسی فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم دونوں ساتھ ہی فیکٹری میں جائیں گے اور ساتھ ہی واپس آئیں گے۔ رابعہ جب فیکٹری میں پہنچی تو دیکھا کہ وہاں بہت سی عورتیں کام کاج کر رہی تھیں۔ اس نے ماسک پہن لیا اور آنکھوں پر چشمہ پہنا تاکہ اس کی آنکھوں میں اور اس کی ناک میں مسالے نہ جائیں، کیونکہ یہاں پر مرچ وغیرہ بھی ہوتی تھی تو ناک اور آنکھوں میں چلے جانے کا اندیشہ رہتا تھا۔ اس کی دوست نے اسے کام اچھے سے سمجھا دیا تھا۔ شروع میں تو اسے تھوڑی مشکل ہوئی، لیکن 1-2 گھنٹے بعد وہ کام بہت ہی آسانی سے کرنے لگی۔ شام تک وہ کام کرتی رہی۔ پیچھے گھر پر اس کے ابا اپنی بیٹی کی فکر میں ہی مبتلا رہے تھے کہ کب ان کی بیٹی گھر واپس آئے گی۔
نہ جانے بیچاری نے کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں۔ یہی سوچ کر اس کے ابا نے بھی اب تک کھانا نہیں کھایا تھا، حالانکہ پڑوسن انہیں روٹیاں دے کر چلی گئی تھی اور کہا تھا کہ کھانا کھا کر دوائی کھا لینا، لیکن اس کے ابا اپنی بیٹی کی پریشانی میں دوائی کھانا بھی بھول گئے تھے۔ رابعہ نے دوپہر میں وہاں کھانا کھا لیا تھا۔ چونکہ فیکٹری کے ملازمین کو کھانا دیا جاتا تھا تو اسے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آئی تو بہت خوش تھی۔ اس کے ابا نے جب اپنی بیٹی کو خوش دیکھا تو وہ بھی مسکرا اٹھے۔ رابعہ کچن میں آئی اور اس نے دیکھا کہ دوپہر کی روٹیاں ویسے کی ویسے پڑی ہیں، تو وہ غصے سے اپنے ابا کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا، اب میں آپ سے ناراض ہوں۔ اس کے ابا بولے، بیٹا ناراض مت ہو، مجھے لگا کہ تم نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ رابعہ بولی، یقیناً آپ نے دوائی بھی نہیں کھائی ہوگی، چلیں اب جلدی سے کھانا کھائیں۔ دیکھیں ابا، وہاں پر ہم تمام لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے اور میں نے بھی اچھے سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اس لیے آئندہ آپ ایسا مت کرنا، وقت پر کھانا کھا لینا ورنہ آپ ٹھیک کیسے ہوں گے۔ اس کے ابا نے اس سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں وقت پر کھانا وغیرہ کھا لوں گا۔ آس پاس کے لوگ رابعہ کی بہت تعریف کرتے تھے کہ کتنی اچھی لڑکی ہے جو اپنے باپ کا خیال رکھتی ہے اور ساتھ میں کام کاج بھی کر رہی ہے، آج کل ایسی اولاد کہاں ملتی ہے۔ رابعہ پورے محلے والوں کا خیال رکھتی تھی اور ہر ایک کی مدد کرنے کو فوراً سے تیار ہو جاتی تھی۔ پھر روزانہ ہی رابعہ فیکٹری جانے لگی۔ وہ کچھ پیسے جمع کر رہی تھی تاکہ کسی بڑے ہسپتال میں جا کر اپنے ابا کا صحیح سے علاج کروا سکے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ابا کی حالت دوائیاں کھانے کی وجہ سے تھوڑی بہت بہتر ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے ویسے کی ویسے ہو جاتی ہے۔ مگر اس کے ابا اس سے شکایت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کچھ کہتے تھے، بلکہ جب بھی وہ کما کر ان کے لیے کچھ خرید کر لاتی تھی، اس کے ابا اسے بہت دعائیں دیتے۔ باقی سب تو ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اصل مسئلہ تو تب کھڑا ہوا جب ان کے رشتہ داروں تک یہ خبر پہنچی کہ رابعہ نوکری کر رہی ہے، تو انہوں نے طرح طرح کے تانے دینا شروع کر دیے کہ اس کے باپ کو دیکھو گھر پر بیٹھا ہے اور اپنی بیٹی سے کام کاج کروا رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو کبھی بھی ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی پوچھنے کے لیے ان کے پاس نہیں آتے تھے، اب سنگن لینے کے لیے آنے لگے اور کہنے لگے کہ تم کیسے آدمی ہو جو اپنی ہی بیٹی سے نوکری کروا رہے ہو اور خود مزے سے گھر پر بیٹھے ہوئے ہو، اور وہ گھر آ کر گھر کا کام بھی کرتی ہے۔ اس کے ابا کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن وہ خاموش ہو گئے۔ جب رابعہ کو یہ سب پتہ چلا تو اس نے خوب جھگڑا کیا اور ان سب سے کہا کہ کبھی بھی مصیبت میں آپ لوگوں نے ہماری مدد نہیں کی اور اب اس طرح کی باتیں کرنے آ گئے ہیں، آپ کو ہمارے حالات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ابا بیمار ہیں، صرف اور صرف اس لیے مجھے نوکری کرنے دے رہے ہیں، وہ بھی میری ضد پر۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو آپ سب لوگ کبھی بھی میری مدد نہیں کریں گے، اس لیے وہ آپ جیسے رشتہ داروں کے رحم و کرم پر مجھے نہیں چھوڑنا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ لوں، اس لیے آپ سب کو یہاں آ کر اس طرح کی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن رابعہ کو بہت غصہ آیا، لیکن اس کے ابا نے اسے سمجھایا کہ لوگوں کا کام صرف باتیں کرنا ہوتا ہے، وہ لوگ خود تو کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے دوسروں پر باتیں بناتے ہیں۔ تم پریشان مت ہو، میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کی نیت بہت اچھی ہے اور دیکھنا تمہیں اس کا اچھا صلہ ملے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے رابعہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دعائیں دینے لگے۔ رابعہ بہت خوش ہو گئی۔ جب بھی اس کے ابا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیتے تھے تو اسے ایک الگ ہی سکون میسر آتا تھا، اس کا دل سکون سے بھر جاتا تھا۔ وہ اندر آئی اور اپنی ماں کی تصویر نکال کر ان سے باتیں کرنے لگی اور پھر ایسے ہی وہ سو گئی۔ اگلے دن جب صبح اٹھی تو دیکھا کہ باہر تیز بارش ہوئی ہوئی ہے۔ وہ حیران رہ گئی کہ آخر ایک دم سے بارش کہاں سے ہو گئی، کل تو اتنی گرمی ہو رہی تھی۔ لیکن یہ اچھی بات تھی کہ بارش ہو گئی ہے اور اب موسم بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، ورنہ گرمی نے تو بری حالت کر رکھی تھی۔ اس کے ابا نے کہا کہ بیٹی آج تو بہت تیز بارش ہے، تم گھر پر ہی رک جاؤ، کام پر مت جاؤ۔ لیکن رابعہ کہنے لگی، ابا میں اس طرح سے چھٹی نہیں کر سکتی ہوں، اور بارش کا کیا پتہ تھوڑی دیر بعد ہی بند ہو جائے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں ناشتہ بنانے لگی، حالانکہ اس کے ابا چاہتے تھے کہ آج وہ نہ جائے، لیکن وہ ضد کر رہی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلی جاؤ۔ واقعی میں تھوڑی دیر بعد ہی بارش ہونا بند ہو گئی اور موسم نارمل ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ ایسے موسم میں گلی میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن بارش رک گئی تھی، اس وجہ سے پانی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ میں نے کہا تھا نا کہ بارش رک جائے گی، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے تھے، یہ لیں آج مجھے تنخواہ ملی ہے۔ اس نے ساری کی ساری تنخواہ اپنے ابا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس کے ابا نے کہا کہ بیٹی تم مجھے ساری تنخواہ کیوں دے رہی ہو، اپنے خرچے کے لیے بھی رکھو نا، گھر کے خرچے کے لیے تھوڑے بہت پیسے کافی ہیں۔ وہ بولی، نہیں ابا،
اگر مجھے چاہیے ہوئے تو میں آپ سے لے لوں گی۔ اسی وقت باہر کا دروازہ بجا اور ساتھ والی پڑوسن اندر آئی۔ کہنے لگی کہ رابعہ تم آ گئی ہو، آج کھانا نہیں بنانا، دیکھو میں کڑی بنا کر لائی ہوں، یہ لو کڑی کھاؤ، ساتھ میں روٹیاں بھی لائی ہوں۔ میں جانتی تھی تم کام سے تھکی ہاری آئی ہوگی، اس لیے تمہارے لیے میں نے روٹیاں بھی بنا دیں۔ یہ کہہ کر اس نے کھانے کی ٹرے رابعہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ رابعہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور لا کر کچن میں رکھ دی۔ اسے کڑی بہت زیادہ پسند تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ رابعہ کے ابا نے اس پڑوسن کو بتایا کہ دیکھو اسے آج تنخواہ ملی ہے اور یہ ساری کی ساری مجھے دے رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا بھی ہے کہ اپنے پاس رکھے، لیکن یہ راضی نہیں ہے، اسے کچھ سمجھاؤ، اس کے بھی تو خرچے ہوں گے۔ لڑکیاں کتنا کچھ خریدتی ہیں اور یہ تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں لیتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ صرف کام میں ہی مگن ہو کر نہ رہ جائے۔ کل تم اسے اپنے ساتھ مارکیٹ لے جاؤ، ویسے بھی کل اس کی چھٹی ہے، اور اسے کپڑے وغیرہ دلا دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے کچھ پیسے پڑوسن کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ پڑوسن بولی ٹھیک ہے میں اسے لے جاؤں گی۔ رابعہ اس پر راضی نہیں تھی، لیکن اپنے ابا کے کہنے پر وہ مان گئی۔ اگلے دن اتوار تھا اور رابعہ اتوار کے دن گھر پر ہی رکتی تھی۔ صبح سویرے ہی اس نے پورے گھر کی صفائی کی اور ناشتہ وغیرہ بنا لیا۔ ابھی وہ لوگ ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ باہر کا دروازہ بجا۔ وہ جانتی تھی کہ پڑوسن آئی ہوگی اور اس کی توقع کے مطابق باہر پڑوسن ہی تھی۔ اس نے رابعہ سے کہا کہ چلو گھر کے باقی کام کاج واپس آ کر لینا، اب میرے ساتھ مارکیٹ چلو، تمہیں تمہاری پسند کی چیزیں خرید کر دیں گے ورنہ تمہارے ابا ناراض ہو جائیں گے۔ رابعہ نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں۔ اندر آ کر اس نے چادر پہنی اور اپنے ابا کو بتایا کہ میں پڑوسن کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہوں، اگر آپ کو کچھ لینا ہے تو بتا دیں۔ اس کے ابا نے کہا کہ نہیں بیٹا، بس تم اپنے لیے چیزیں لے کر آؤ۔ وہ سر ہلا کر پڑوسن کے ساتھ مارکیٹ آ گئی۔ اتنے عرصے بعد وہ پہلی بار مارکیٹ آئی تھی، ورنہ وہ صرف ابا کی دوائیاں لیتی اور گھر کی چیزیں لے کر واپس آ جاتی۔ پڑوسن اسے کپڑے وغیرہ خرید کر دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ دیکھو تمہیں تمہاری پسند کی چیز لے کر دینی ہے، اس لیے تم پسند کرو۔ لیکن رابعہ کا دھیان اس طرف تھا ہی نہیں، وہ بس ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دھیان اپنے ابا پر اٹکا ہوا تھا۔ اس نے پڑوسن سے کہا کہ جلدی سے چیزیں لو، پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ چیزیں خرید کر وہ گھر واپس آ گئے۔ اس نے ابا کو ساری شاپنگ وغیرہ دکھائی۔ اس کے ابا بہت خوش ہوئے کہ اتنے عرصے بعد اس نے کوئی چیز لی ہے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے۔ شام کو دوبارہ سے بارش شروع ہو گئی، لیکن صبح تک بارش تھم چکی تھی، اس لیے وہ دوبارہ سے کام پر چلی گئی۔ اسے کام پر گئے 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ بارش دوبارہ ہونے لگی اور تھوڑی سی دیر میں بارش طوفانی صورت اختیار کر گئی اور حد سے زیادہ برسنے لگی۔ گلی میں پانی کھڑا ہو گیا۔ اس کے ابا پریشان ہو رہے تھے کہ میری بیٹی واپس کیسے آئے گی۔ وہ دعا کر رہے تھے کہ بارش رک جائے، لیکن بارش تھی کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گلی میں کھڑا پانی بھی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ سب لوگ اپنے گھروں میں آ گئے تھے، لیکن اس کے ابا دروازے پر بیٹھے اپنی بیٹی کا انتظار کر رہے تھے، جو کہ اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ ان کی نظر بار بار گلی کے کونے پر جاتی، آخر وہ اس پانی سے گزر کر کیسے آئے گی؟ باہر تو اور زیادہ پانی ہوتا ہے، کہیں وہ ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار نہ ہو جائے۔ بارشوں کے موسم میں اسے بخار بھی بہت ہی جلدی چڑھ جاتا ہے۔ مسلسل وہ یہی سوچے جا رہے تھے۔ پڑوس کی عورت نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، وہ آ جائے گی۔ حالانکہ وہ خود بھی پریشان تھی کہ اتنی دیر گزر گئی ہے اور وہ اب تک آئی بھی نہیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ جا کر اسے دیکھ کر آتے ہیں کہ اسی وقت انہیں اپنی بیٹی نظر آئی۔ وہ مکمل طور پر بارش میں بھیگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور تیز بخار چڑھ گیا۔ پوری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر وہ اس کی تیمارداری کرتے رہے، لیکن ان کی بیٹی ٹھیک نہ ہوئی، اور جب اسے ہسپتال لے کر جانے لگے تو ایک دم سے اس کی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ لوگوں نے جب اسے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو ختم ہو چکی ہے، ہم اسے واپس گھر لے جاتے ہیں، ہسپتال لے کر جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے ابا بہت پریشان ہوئے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اس لیے لوگوں کے ساتھ اسے گھر واپس لے آئے۔ وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ اب تک تمام صورتحال ان کی سمجھ سے باہر تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کا سن ہوا دماغ جاگنے لگا اور انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی اب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ یہ چیز سمجھ آتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ رونے لگے۔ لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے انہیں تسلی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ صبر کریں، آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا۔ لیکن اس کے والد کیسے صبر کر سکتے تھے؟ ان کا تو دل کرلا رہا تھا، ان سے صبر ہو ہی نہیں رہا تھا۔ وہ روئے جا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اللہ میرے پاس ایک یہی سہارا تھی، میری بیٹی میرا واحد سہارا، مجھے میری بیٹی واپس لوٹا دے۔ وہ روتے ہوئے بس یہی دعا کیے جا رہے تھے۔ لوگ انہیں سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔
ابھی تک جنازے وغیرہ کا انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ ہم میت کے باقی انتظامات کرتے ہیں۔ اسی وقت وہ عورتیں جو اندر میت کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں ایک دم سے شور کرنے لگیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ تو ایک معجزہ ہے۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ کس طرح کا شور ہے۔ اس کے ابا فوراً سے اٹھ کر اندر بھاگتے ہوئے آئے۔ عورتوں نے انہیں راستہ دیا۔ اس کے ابا نے کہا کہ آخر کیا ہوا ہے، تم لوگ شور کیوں کر رہی ہو؟ تو عورتوں نے سامنے ان کی بیٹی کی میت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ابھی اس نے اپنا ہاتھ ہلایا تھا، ہم سب نے خود دیکھا تھا۔ یہ سن کر اس کے ابا حیران رہ گئے۔ جیسے ہی اس کے قریب آئے اور چیک کیا تو دیکھا کہ وہ تو سانسیں لے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے ابا سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، اللہ یہ تیرا کرم ہے جو تو نے مجھے میری بیٹی لوٹا دی۔ سب بہت حیران تھے۔ کچھ دیر پہلے جب اس کی سانسیں بند ہو گئی تھیں تو اس کے ابا بہت پریشان ہو گئے تھے، لیکن اب تو واقعی میں معجزہ ہوا تھا۔ ان کی بیٹی تو زندہ تھی۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور ان سب نے سمجھا کہ وہ تو اب زندہ ہی نہیں رہی، جبکہ اس کی سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی تھیں، مگر اب وہ بالکل ہی ٹھیک طرح سے سانس لے پا رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ ارد گرد اتنے لوگ جمع ہیں۔ اس کے ابا نے فوراً سے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تم تو زندہ ہو، ہم سب سمجھے کہ تم ہمارے بیچ میں نہیں رہی، چلو اٹھو، ہم تمہیں ہسپتال لے کر جاتے ہیں۔ سب لوگ فوراً سے ہی رابعہ کو ہسپتال لے کر چلے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور کہا کہ اسے 2 دن ایڈمٹ رہنا پڑے گا، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تیز بارش اور بخار کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہوئی ہے۔ وہ 2 دن اس کے ابا نے اپنی بیٹی کے سرہانے کے پاس ہی گزارے۔ پوری طرح سے خیال رکھنے کی وجہ سے ان کی بیٹی جلد ٹھیک ہو گئی اور وہ اسے گھر لے کر آ گئے۔ سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے ابا بہت خوش تھے اور محلے والے بھی بہت خوش تھے کہ وہ زندہ ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس دن کے بعد سے اس کے ابا نے اس کا بہت دھیان رکھنا شروع کر دیا۔ رابعہ نے پیسے جمع کیے اور اپنے ابا کا ایک بڑے ہسپتال میں علاج کروایا۔ اب اس کے ابا بالکل ٹھیک تھے اور اب وہ کام پر جاتے تھے اور اپنی بیٹی کو واپس پڑھائی پر بھیج دیا۔ اب وہ پڑھتی اور اس کے ابا کام کرتے۔ ان کی زندگی یوں ہی اچھے سے گزر رہی تھی۔